حافظ موسیٰ کی آواز اس قدر گرجدار تھی کہ سائل عمر کا ہاتھ ریسیور پر جمع رہ گیا۔ اس نے بڑی حیرت سے حافظ موسیٰ کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ ابھی تک غصے سے سرخ تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی اب بھی بج رہی تھی، لیکن ساحل عمر ٹیلی فون سے دور جا چکا تھا۔ 6-7 گھنٹیوں کے بعد ٹیلی فون خاموش ہو گیا۔ پورے گھر پر ایک سناٹا سا طاری تھا۔ چند لمحوں بعد حافظ موسیٰ کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی آئی۔ وہ تھوڑا سا مسکرائے، پھر بولے، ہاں بھائی جلدی کرو، لڑکی کو لے کر آؤ، اسے وضو کروا کر لانا۔ جی بہتر، سائل عمر نے کہا۔ اس کے دل میں سوال مچل رہا تھا۔ وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کس کا فون تھا اور انہوں نے ریسیور اٹھانے سے کیوں منع کر دیا، لیکن اس میں ہمت نہ ہوئی یہ سوال کرنے کی۔ وہ بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ ساحل عمر، تب حافظ موسیٰ نے آواز دی۔ ساحل عمر جاتے جاتے رک گیا اور حیرت سے بولا، جی بھائی، اس قدر بے قراری کیا ہے؟ اس کا فون دوبارہ آئے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے رابطے سے پہلے تمہارا بندھن مضبوط کر دوں۔ حافظ موسیٰ نے کہا، اسی میں تمہاری بلائی ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا چاہ رہے تھے۔ بہرحال اس نے اس مسئلے کو پس پشت ڈالا اور کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اماں کو ہدایت کی، اماں ریشہ ملوک کو وضو کروا کر لاؤنج میں لے آئیں۔ چند منٹ کے بعد اماں ریشہ ملوک کو لے کر لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ اماں اور ریشہ ملوک دونوں نے حافظ موسیٰ کو سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد حافظ موسیٰ نے ریشہ ملوک کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ریشہ ملوک ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گئی۔ سر پر دوپٹہ تھا اور سر جھکا ہوا تھا۔ حافظ موسیٰ نے اچانک ادھر ادھر گردن گھمائی، جیسے کسی کی آمد کا احساس ہوا ہو۔ پھر وہ گویا ہوئے، ساحل عمر گھر کا دروازہ کھول دو، ہوا آنے دو بھائی۔ حافظ صاحب، دروازہ باہر کا کھولوں یا اندر کا؟ ساحل عمر نے وضاحت چاہی۔ بھائی، اندر کا دروازہ کھولنا زیادہ بہتر ہوگا، حافظ موسیٰ نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ ساحل عمر نے اپنے گھر کا مین دروازہ کھول دیا اور پھر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں ریشہ ملوک، اب وہ ریشہ ملوک سے مخاطب ہوئے۔ اپنا نام سن کر ریشہ ملوک نے پلکیں اٹھائیں، ایک لمحے کو حافظ موسیٰ کو دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا لیں۔ ریشہ ملوک، جو پوچھوں اس کا جواب دیتی جاؤ۔ سوال کا جواب دینے میں تم مکمل طور پر آزاد ہو، حافظ موسیٰ نے کہا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم اپنی مرضی سے ساحل عمر کے ساتھ آئی ہو؟ جی بالکل، ریشہ ملوک نے بلا جھجک جواب دیا۔ تم جانتی ہو کہ ساحل عمر کا مذہب اور ہے، تم لوگوں کا عقیدہ کچھ اور۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ وقت کے ماننے والے ہو۔ ہمارے ہاں موت اور زندگی کا وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ وقت پر اللہ کی حکمرانی ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اس بستی میں جو ہوا سو ہوا، وہاں کا قانون کچھ اور ہے، یہاں کا قانون کچھ اور ہے۔ یہاں تمہاری شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنے شوہر کا مذہب اختیار نہ کر لو۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا تم اپنے شوہر کا مذہب اختیار کرنے پر خوشی سے راضی ہو؟ جی بہت خوشی سے، ریشہ ملوک نے اس مرتبہ بھی جواب دینے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ تمہارا نام بھی تبدیل ہوگا، تمہارا نیا نام عذرا ہوگا، چاہے عذرا ملوک چاہے عذرا سائل، جو تمہیں پسند ہو، حافظ موسیٰ نے کہا۔ عذرا سائل، ریشہ ملوک نے اپنا نام منتخب کرنے میں ذرا دیر نہ کی۔ ماشاءاللہ، حافظ موسیٰ نے خوشی کا اظہار کیا۔ چلو بس اب پڑھو بسم اللہ۔ تب حافظ موسیٰ نے اس سے اللہ کے آخری مذہب کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کی اور پھر کلمہ پڑھا کر اسے دائرہ اسلام میں لے آئے۔ حافظ موسیٰ سمیت سب نے عذرا سائل کو فرداً فرداً مبارکباد دی۔ اس کے بعد حافظ موسیٰ نے نکاح پڑھا کر انہیں ازدواجی بندھن میں باندھ دیا۔ انہوں نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 چوارے نکالے، ایک ساحل عمر کو دیا، دوسرا عذرا سائل کے ہاتھ پر رکھا۔ ساحل عمر نے چواروں سے بھری ٹرے ان کے سامنے رکھی تو حافظ موسیٰ نے ایک چوارا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ پھر سب نے ساحل عمر کو مبارکباد دی۔ اس مبارک سلامت کے شور میں ساحل عمر اور عذرا پر اچانک پھولوں کی پتیاں برسنے لگیں۔ لاؤنج میں ایک دم خوشبو سے مہک اٹھا۔ سب حیران رہ گئے کہ یہ گلاب کی پھولوں کی ڈھیروں پتیاں اور خوشبو کہاں سے آئی۔ تم آخر باز نہیں آئے، اس لیے میں تم لوگوں کو اندر نہیں بلا رہا تھا۔ اچھا چلو اب جاؤ۔ حافظ موسیٰ جانے کن لوگوں سے مخاطب تھے۔ نظر کوئی نہ آیا، نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد حافظ موسیٰ خود بھی کھڑے ہو گئے اور ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر بولے، چلو بھائی ناصر مرزا، ہمیں ہمارے ٹھکانے پر چھوڑو۔
حافظ موسیٰ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیں گے، ناصر مرزا نے فوراً کہا۔ ارے نہیں بھائی، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، میری جان کو سو بکھیرے ہیں، اب میں چلوں گا۔ اچھا بھائی ساحل عمر، اللہ حافظ۔ تم ناصر مرزا کو لے کر میرے پاس آنا، اور ہاں، سمار معلوق کی اس تلوار کا خاص خیال رکھنا، اس کے پیچھے چور لگیں گے، اس کی حفاظت تم پر لازم ہے، ٹھیک ہے؟ میں چلتا ہوں۔ اتنی دیر میں عذرا سائل بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، حافظ صاحب، اللہ حافظ۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ یہ کہہ کر انہوں نے عذرا کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھے۔ چلو بھائی ناصر مرزا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو سائل عمر کی نظر دیوار گیر گھڑی پر پڑی۔ 11:05 ہوئے تھے۔ وہ لوگ رات کا کھانا کھا کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان دونوں کے ساتھ اماں بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھیں۔ اماں کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ عذرا ساحل کو 3 دن سے بار بار اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ ان میں جان پڑ چکی تھی، وہ اس پر نہال ہوئی جاتی تھیں۔ ان کی ساری بیماری کافور ہو گئی تھی۔ اب وہ گھر میں اس طرح دوڑی پھر رہی تھیں جیسے ان کے اندر کوئی پاور ہاؤس سٹارٹ ہو گیا ہو۔ عذرا بھی ان کے اس نچھاور ہونے والی محبت سے خاصی متاثر ہوئی تھی۔ وہ اماں کو اپنے پاس ہی بٹھائے رکھتی تھی۔ اماں اسے دن بھر نت نئے قصے سناتی رہتی تھیں۔ کبھی وہ ساحل عمر کے بچپن کے قصے لے بیٹھتی، کبھی اسے ساحل کے والدین کے بارے میں بتاتی۔ غرض عذرا کے لیے اس وقت اماں معلومات کا خزانہ ثابت ہو رہی تھیں، اور آج تو اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ انہیں ریشا معلوم کے بارے میں زیادہ معلومات نہ تھیں کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ نہ ہی اس سلسلے میں ان کے ذہن میں کوئی تجسس تھا۔ انہیں تو ساحل عمر کی دلہن درکار تھی، سو وہ انہیں میسر آ گئی تھی۔ حافظ موسیٰ نے اسے دائرہ اسلام میں لا کر اور نکاح پڑھا کر اضافی خوشیاں بخش دی تھیں۔ اب وہ کافی کی مگ سمیٹ کر اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور یہ وہ وقت تھا جس پر کبھی ساحل عمر کی دھڑکن تیز ہو جایا کرتی تھی۔ دھڑکن تو خیر اس وقت بھی اس کی تیز ہو گئی، کیونکہ حافظ موسیٰ کے جانے کے بعد یہ پہلا فون تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے اس ٹیلی فون کا ریسیور نہیں اٹھانے دیا تھا۔ وہ پورے استحکام کے ساتھ ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور اپنے مخصوص انداز میں بولا، جی بے مروت انسان، ادھر سے کوئی بولا۔ لہجے میں بڑی کاٹ تھی، بڑا جلا کٹا تھا۔ کون ہے آپ؟ ساحل عمر نے آواز تو پہچان لی تھی، لیکن اس آواز نے کبھی اس لہجے میں بات نہ کی تھی، اس لیے اس نے تصدیق کر لینا بہتر جانا۔ کبھی ہم بھی تم تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اچھا تو یہ آپ ہیں؟ ساحل عمر کو اب یقین ہو گیا کہ فون پر بات کرنے والی ورشا ہی ہے۔ شکر ہے پہچانا تو، ورنہ رانگ نمبر کہہ کر رکھ دیتے تو میں کیا کر لیتی۔ ورشا نے بڑی چاہت سے کہا، سنو، میں نے شام کو بھی فون کیا تھا، کیا تم گھر پر نہ تھے؟ شام کو کس وقت؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ یہی کوئی 5 بجے، اس نے بتایا۔ اچھا تو وہ فون اس کا تھا جس کے بارے میں حافظ موسیٰ نے کچھ نہیں بتایا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ اس کے رابطے سے پہلے میں تمہارا بندھن مضبوط کر دینا چاہتا ہوں، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ وشیا کے دوبارہ فون آنے سے پہلے عذرا اور ساحل عمر کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا تھا۔ شاید اس میں ان کی کوئی حکمت تھی، ہو سکتا ہے نکاح سے پہلے دونوں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ کوئی گل کھلا دیتا۔ خیر جو بھی تھا، اب وقت گزر چکا تھا، اس کا بندھن مضبوط ہو چکا تھا، اب اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔ ہاں، اس وقت میں باہر گیا ہوا تھا، ساحل عمر نے کہا۔ کیا گھر میں کوئی بھی نہ تھا؟ گھر میں سب تھے۔ میں نے کافی دیر ریسیور اٹھائے رکھا لیکن کسی نے اٹھایا نہیں۔ ہو سکتا ہے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز کسی نے بند کر دی ہو، صفائی کرتے ہوئے اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ ساحل عمر نے بڑے سلیقے کا عذر تراشا۔ کیا کر رہے تھے؟ میں بیٹھا ہوا تھا، کافی پی رہا تھا اور اماں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے عذرا کا قصہ گول کر دیا۔ اماں سے باتیں کر رہے تھے، یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی۔ یہ وہ ہنسی تھی جو اس کا چین لوٹ لیا کرتی تھی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے ایسی کیا غلط بات کہہ دی؟ نہیں، تم نے کوئی غلط بات نہیں کی، مجھے بس ایسی ہی ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا سنو، ایک عرصہ ہو گیا ہے ہمیں ملے، کیا ملاقات ممکن ہے؟ ورشا نے پوچھا۔ میں سوچ کر بتاؤں گا، ساحل عمر نے صاف جواب نہ دیا۔ کب بتاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ 1 ہفتے کے بعد، وہ بولا۔ 1 ہفتے کے بعد کیوں؟ آخر ابھی کیوں نہیں؟ 1 ہفتے بعد کوئی انقلاب آ جائے گا؟ ہاں یہی سمجھ لو، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنے میں عذرا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر اشارے سے پوچھا، کس کا فون ہے؟
ساحل عمر نے جواب دینے کی بجائے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عذرا اس کے نزدیک صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ صاف کہو جو کہنا ہے، ورشا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں کچھ نہیں چھپا رہا۔ شادی بھی بھلا کچھ چھپانے کی چیز ہے، وہ بھی پہلی شادی۔ وہ بولا۔ شادی؟ اس کی آواز میں ناگن کسی پھنکار تھی۔ 4 دن کے بعد میری شادی ہے، ساحل عمر نے بڑے مزے سے جواب دیا۔ تمہیں شادی مبارک ہو ساحل عمر، مجھے اپنی شادی کا کارڈ ضرور بھیجنا، میں تمہاری شادی میں ہر قیمت پر آؤں گی۔ ورشا نے بڑے صاف انداز میں یہ بات کہی۔ مجھے خوشی ہوگی، ضرور آنا، میں تمہیں کارڈ بھجوا دوں گا۔ ساحل عمر کا خیال تھا کہ وہ شادی کے ذکر پر گلے شکوے کرے گی، اپنی دوستی کے حوالے دے گی، پچھلی یادیں دہرائے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کیا، بس خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ البتہ اس نے ٹھنڈی آز ضرور بھری۔ پھر اس نے ٹیلی فون اپنی گود سے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ برکھا بیڈ پر اس کی برابر ہی بیٹھی تھی۔ اس نے ورشا کو اپنی گود میں لٹا لیا اور فکر مند انداز میں بولی، کیا ہوا؟ ممی، اس نے شادی کر لی، ورشا نے بڑی اداسی سے کہا۔ مجھے تو میری بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب بتا، میں نے ٹھیک کہا تھا نا، میری اطلاع کبھی غلط نہیں ہوتی۔ برکھا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ تو جو اس کی شادی کا رنج ہوا؟ نہیں ممی، میرا بھلا وہ کیا لگتا تھا، میں کیوں رنجیدہ ہوتی؟ ورشا نے اپنی آواز میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہو نہیں سکا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی اور اس لرزش کا صاف پتہ لگ رہا تھا۔ لیکن مجھے بہت دکھ پہنچا ہے، برکھا نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے؟ ممی، کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگی تھی؟ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، برکھا جلتی سے بولی۔ وہ ورشا کا سوال سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں تو اس کی بلی دینا چاہتی تھی اور بلی کے بدلے مانا کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے تجھے اس کے پیچھے لگایا تھا تاکہ تو گھر گھیر کر اسے میرے پاس لے آئے، اور میرے اس مقصد کو تو اچھی طرح جانتی ہے۔ پھر ممی، اس کی شادی سے آپ کو کیا فرق پڑا؟ آپ کو نقصان کیسے ہوا؟ میری بلی اب شدھ ہو گئی، ناپاک ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ اب اس قابل نہیں رہا کہ اسے قربان کیا جا سکے۔ یہ سب اتنا اچانک ہو گیا کہ میں اس اطلاع پر افسوس کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ خیر چھوڑوں گی تو میں اسے اب بھی نہیں۔ اس نے میری پوری زندگی کی تپسیاں بینک کی ہیں، میری آرزوؤں کا خون کیا ہے، میں اس خون کا بدلہ لے کر آؤں گی، برکھا نے دانت پیس کر کہا۔ ممی، اب کیا کرو گی؟ ورشا نے سوال کیا۔ میں اسے سسکا سسکا کر ماروں گی، اب تو دیکھتی جا میں کیا کرتی ہوں، برکھا نے اسے گود سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ورشا فوراً اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ برکھا کے وجود سے پھوٹنے والی بدبو اب ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ ساحل عمر کی شادی میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پورا شہر امڈ آیا ہو، بے شمار لوگ تھے، اور کیوں نہ ہوتے۔ یہ صرف ساحل عمر کی تقریب نہ تھی، ناصر مرزا اور مسعود آفاقی بھی اس تقریب میں برابر کے شریک تھے۔ مسعود آفاقی نے پریس کے بہترین لوگوں کو مدعو کر رکھا تھا، ناصر مرزا نے بزنس مینوں اور شوبز کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا، ساحل عمر نے آرٹ کی دنیا کے لوگوں کو بلا لیا تھا۔ اس طرح اس تقریب میں شہر کی کریم نظر آ رہی تھی۔ مسعود آفاقی لڑکے والا بن گیا تھا اور ناصر مرزا نے لڑکی والوں کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس شادی کی سب سے اہم مہمان تھیں اماں۔ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا، شہر کا بہترین ہال بک کیا گیا تھا۔ یہ ہال بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سٹیج پر صرف 3 مرصع کرسیاں تھیں، ایک کرسی پر ساحل عمر، دوسری پر عذرا، اور عذرا کے برابر اماں تھیں۔ ان کرسیوں کے علاوہ سٹیج پر صوفے رکھے ہوئے تھے۔ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے لوگ قاضی کی آمد اور نکاح کے انتظار کی زحمت سے بچ گئے تھے۔ لڑکی والوں نے بارات کا شاندار استقبال کیا۔ بارات کی آمد کے بعد سٹیج پر عذرا کو لایا گیا۔ وہ سبز رنگ کے کپڑوں میں تھی اور یہ سبز رنگ کا جوڑا خود ساحل عمر نے اس کے لیے پسند کیا تھا۔ سبز رنگ کے اس انتہائی قیمتی جوڑے میں وہ بالکل سبز پری لگ رہی تھی۔ اس کا حسن ملکوتی تھا، اس رنگ نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ جو ساحل عمر کی دلہن کو دیکھتا تھا اس کی نظر اس پر جم کر رہ جاتی تھی۔ سب پریشان تھے کہ ایسی حسین لڑکی ساحل عمر نے کہاں سے ڈھونڈ نکالی۔ لڑکوں کی مائیں بار بار اماں سے پوچھ رہی تھی، کیا اس کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اماں کچھ جل کر اور کچھ ہنس کر جواب دیتی، نہیں، اللہ نے بس یہی ایک پیس بنایا تھا۔ اماں کا یہ جواب کچھ غلط بھی نہ تھا، اللہ نے واقعی اسے یکتا اور اکلوتا بنایا تھا۔ سٹیج پر دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں۔
ویڈیو فلم شوٹ کی جا رہی تھی۔ مسعود آفاقی بھی فوٹوگرافی میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس جوڑے کی اچھی سے اچھی تصویریں اتار لینا چاہتا تھا۔ اماں بہت خوش تھیں، بات بے بات ہنس رہی تھیں۔ جو لوگ یہ جانتے تھے کہ سائل عمر کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ان لوگوں نے جب اماں کے بارے میں استفسار کیا کہ یہ کون ہے، اور جب انہیں یہ جواب ملا کہ یہ سائل عمر کی گھر کی پرانی ملازمہ ہے اور سائل عمر کو انہوں نے گودوں میں کھلایا ہے، تو یہ سن کر وہ حیران رہ جاتے تھے کہ ایک ملازمہ کی اتنی اہمیت، اتنا احترام۔ کھانے کا وقت قریب تھا۔ ڈشوں کے نیچے چراغ جلائے جا رہے تھے تاکہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو پائے۔ اتنے میں حال میں ایک ہلچل سی مچی۔ جس نے بھی اسے دیکھا وہ چونکے بنا نہ رہ سکا۔ وہ بڑے پروقار انداز میں میزوں کے درمیان بنے راستے پر چلی آ رہی تھی۔ اس کا رخ سٹیج کی طرف تھا۔ وہ کالی ساڑی جس پر ستاروں کا کام تھا باندھے تھی، بغیر آستین کا چھوٹا سا بلاؤز پہنے شاخ گل کی طرح لچکتی، شانوں پر زلفیں بکھیرے شہر کے کسی بڑے بیوٹی پارلر سے میک اپ کروائے۔ لوگوں کے درمیان ان پر بجلیاں گراتی بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس پر جس کی بھی نظر پڑ رہی تھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسے دیکھے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ اس کے بارے میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ طرح طرح کے سوال ذہنوں میں اٹھ رہے تھے، لیکن وہ جو بھی تھی وہ خوب تھی، قابل توجہ تھی۔ وہ ورشا تھی۔ سائل عمر نے جب اسے سٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو وہ دم بخود رہ گیا۔ اسی لیے نہیں کہ وہ اس کے حسن سے متاثر ہو گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ورشا آگ تھی، لیکن جو حسن اس کے پہلو میں تھا وہ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ وہ شبنم تھا، ٹھنڈا، آنکھوں کی روشنی بڑھانے والا۔ وہ اس لیے دم بخود رہ گیا کہ اسے ورشا کی شادی میں شریک ہونے کی امید نہ تھی۔ اس نے اسے کارڈ ضرور بھجوایا تھا، محض رسمی طور پر۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ چلی آئے گی۔ خیر، اب تو وہ کسی قیامت کی صورت برپا ہو ہی گئی تھی۔ اب جو ہو سو ہو۔ وہ سیدھی سائل عمر کی طرف بڑھی۔ سائل عمر اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ورشا نے بے تکلفی سے اسے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا نرم نازک ہاتھ آگے بڑھایا۔ سائل عمر مخمصے میں پھنس گیا۔ پھیلے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دے یا ہاتھ ملا کر عذرا کے دل میں سوئی چبھو دے۔ ابھی وہ کچھ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اماں نے فیصلہ کن انداز اختیار کیا۔ وہ بڑی برق رفتاری سے اپنی کرسی سے اٹھی اور بڑے پیار سے بولتے ہوئے ورشا کا ہاتھ تھام لیا۔ او، ورشا آئی ہیں؟ جی اماں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے اپنی سیاہ زلفوں کو جھٹک کر پوچھا۔ میں بہت اچھی ہوں۔ آؤ ورشا، ادھر صوفے پر آ جاؤ۔ اماں اسے بڑے پیار سے پکڑ کر صوفے کی طرف لے گئے۔ کون ہے یہ؟ عذرا نے سائل کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ ایسی نگاہوں سے مجھے مت دیکھو، یہ ورشا ہے، سائل عمر نے اسے بتایا۔ اماں اس وقت میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی ہیں۔ میں ابھی 2-4 منٹ پہلے اسے چلتا کر کے آتا ہوں۔ تم پوری اطمینان سے بیٹھو۔ پھر وہ اماں کے پیچھے پیچھے صوفے پر جا بیٹھا۔ اماں فوراً وہاں سے اٹھ کر عذرا کے پاس آ گئی اور اسے بڑے پیار سے مسکرا کر دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہوں پریشان مت ہونا، اس کی حیثیت پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں، شادی مبارک ہو۔ ورشا نے مسکرا کر کہا، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل پر آنسو گرے۔ شکریہ، اچھا انتخاب ہے، کہاں سے لائے اسے؟ ورشا نے اسے اداس نگاہوں سے دیکھا۔ یہ تمہاری ماں کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ میری ماں تم پر مہربان ضرور ہے، لیکن وہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتی، لے ضرور سکتی ہے۔ پھر تم اپنی ماں کو اچھی طرح جانتی ہو۔ ہاں، کیوں نہیں، میں اپنی ماں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ کیا تم جانتی ہو کہ اس نے مجھے کوئی نشہ آور دوا پلا کر کہیں سے کہاں پہنچا دیا تھا؟ میں نہیں جانتی۔ تمہاری ماں نے مجھ پر بہت ظلم کیے ہیں۔ وہ مجھے قربان کر کے کوئی پر اسرار قوت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ خیر، یہ لمبی داستان ہے، پھر کبھی سناؤں گا، فی الحال اس کا موقع نہیں۔ بس تم اتنا جان لو کہ تمہاری ماں نے میری جان لینے کی پوری تیاری کر لی تھی، لیکن اوپر والے نے مجھے بچا لیا۔ نہ صرف بچا لیا بلکہ انعام میں ایسی حسین لڑکی بھی بخش دی۔ اب تم واپس جا کر اپنی ماں کو سارا حال بتا دینا اور اس سے کہنا کہ اب وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، مجھے بھول جائے۔ سائل عمر نے بہت دھیمے لہجے میں یہ بات کہی۔ میں تمہارا پیغام اپنی ماں تک پہنچا دوں گی، لیکن اتنا یاد رکھو کہ وہ تمہیں بھولنے والی نہیں۔ پھر وہ نقصان اٹھائے گی۔ نقصان کون اٹھائے گا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں وہ بڑی خطرناک عورت ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ چلو دیکھا جائے گا۔ سائل عمر نے بات ختم کرنا چاہی، کیونکہ عذرا اس کی طرف دیکھ کر بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ ورشا نے اپنے کندھے سے بیگ اتار کر اس میں سے ایک مخملی ڈبیا نکال کر بیگ کندھے پر ڈالا اور اسے مسکرا کر دیکھا۔ میری طرف سے تمہاری بیوی کے لیے حقیر سا تحفہ۔
ارے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تم آ گئیں، یہی تحفہ میرے لیے بہت ہے۔ دیکھو میرا دل نہ توڑنا، اسے رسم دنیا سمجھ کر قبول کر لو۔ نہیں، میں تمہارا دل نہیں توڑوں گا، آؤ میرے ساتھ، تم خود ہی عذرا کو یہ تحفہ دے دو۔ یہ کہہ کر سائل عمر فوراً اٹھ گیا۔ اس نے اس کے قریب پہنچ کر ورشا کو خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور عذرا سے مخاطب ہو کر بولا، عذرا یہ ورشا ہے، تمہارے لیے تحفہ لائی ہیں، قبول کرو۔ اب عذرا نے گردن گھما کر ورشا کو دیکھا، ورشا نے بھی اس پر نظر ڈالی، دونوں کی نظریں ملی۔ ایک کی نظر میں فتح رچی ہوئی تھی اور ایک کی نظر میں شکست بسی ہوئی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں اپنے اپنے انداز میں۔ ورشا نے ڈبیا کھولی، اس میں قیمتی ہیرے کی ایک انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ ساحل، آپ اجازت دیں تو میں یہ انگوٹھی اپنے ہاتھوں سے انہیں پہنا دوں؟ ساحل عمر نے ایک نظر عذرا کو دیکھا، اس کی نگاہوں میں انکار نہ تھا۔ ساحل عمر فوراً بولا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، تھینک یو۔ ورشا نے ایک ادا سے کہا اور اس نے بائیں ہاتھ کی خالی انگلی میں وہ ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی۔ آپ کا شکریہ، عذرا نے انگوٹھی پہننے کے بعد دھیرے سے کہا۔ تب ورشا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے اپنی کلائی کی گھڑی میں ٹائم دیکھا اور بولی، اچھا ساحل میں چلتی ہوں۔ ارے کیوں، کھانا کھا کر جانا؟ نہیں، مجھے ایک ضروری کام ہے، جاؤں گی۔ اچھا جیسی تمہاری مرضی۔ ساحل عمر نے اسے روکنے کے لیے زیادہ اصرار نہ کیا اور وہ چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اماں سے سلام دعا کی، نہ عذرا کی طرف دیکھا۔ اس نے یہ انتظار بھی نہ کیا کہ ساحل عمر اسے رخصت کرنے اسٹیج کی سیڑھیوں تک آئے۔ بس وہ تیزی سے پلٹی اور اسٹیج کی سیڑھیاں کٹ کٹ اترتی، جس طرح آئی تھی ویسے ہی لوگوں کے دلوں پر بجلیاں گراتی شادی ہال سے نکل گئی۔ 12 بجے کے بعد رخصتی کے وقت آیا۔ عذرا ساحل کو قرآن شریف کے سائے میں رخصت کیا گیا، پھر اسے سجی سجائی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ساحل عمر آگے بیٹھا، عذرا کے ساتھ ناصر مرزا کی بیوی اور اماں کو بٹھایا گیا اور پھر 3 4 گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ ساحل عمر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر رسمیں ادا کی گئیں۔ گھر میں ایک ہنگامہ تھا، ہر طرف کہہ کے خوشیاں بکھری ہوئی تھیں، مسرت سے کھلے ہوئے چہرے۔ ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق اس شادی کو انجوائے کر رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے، اس شادی میں ہر شخص کو بہت مزہ آیا تھا۔ رات کے 1 بجے کے قریب ناصر مرزا اور مسعود افاقی اپنی اپنی فیملیوں کو لے کر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر دلہن کو بھی تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ زیور سے لدی ہوئی تھی اور پریشان تھی۔ اس نے اماں سے زیور اتارنے کو کہا۔ اماں اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تو سب سے پہلے اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر کے کہا، اماں سب سے پہلے اسے اتارے، یہ میری انگلی میں چبھ رہی ہے، ہاں لاؤ اسے اتار دو، پتہ نہیں کس نیت سے دی ہے یہ انگوٹھی۔ اماں نے جب ورشا کی دی ہوئی انگوٹھی اس کی انگلی سے نکالنا چاہی تو وہ نہیں اتری، وہ انگلی کی ہڈی پر اٹک رہی تھی۔ جب وہ زور لگانے کے باوجود نہ اتری تو اماں کریم لے آئی، انہوں نے اس کی انگلی چکنی کر کے انگوٹھی اتارنا چاہی لیکن وہ پھر بھی نہ اتری، وہ تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اماں نے واش روم میں لے جا کر صابن لگا کر انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کی لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ابتدا میں تو یہ خیال تھا کہ انگوٹھی چھوٹی ہے اس لیے نہیں اتری، کسی چکنی چیز سے اتر آئے گی، لیکن وہ انگوٹھی چھوٹی نہ تھی بلکہ انگلی نے پھولنا شروع کر دیا۔ عذرا کی انگلی آہستہ آہستہ موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ سرسوں کے تیل سے لے کر صابن کی جاگ تک ہر چیز استعمال کر لی گئی لیکن انگوٹھی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اب انگلی اتنی پھول گئی تھی کہ انگوٹھی گوشت میں گھسنی شروع ہو گئی تھی۔ پھولتی انگلی میں شدت کی تکلیف تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ انگوٹھی پھولتی ہوئی انگلی کا گوشت کاٹ کر اندر اتر جائے گی۔ تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ عذرا انگوٹھی چھونے کی صورت میں بھی کرا اٹھتی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہنستا بستا ماحول فکر میں ڈوب گیا، انگلی کی سوجن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب سارے کے سارے ساحل عمر کو لان تان کر رہے تھے کہ اس نے اس شیطان کی بچی کو انگوٹھی قبول ہی کیوں کی۔ وہ بیچارہ شرمندہ شرمندہ سا عذرا کو دیکھ رہا تھا۔ جب تکلیف شدت اختیار کر گئی تو ناصر مرزا نے کہا، ساحل عذرا کو لے کر فوراً ہسپتال چلو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت کسی دولہا کا بیڈ روم کی بجائے ہسپتال جانا اس کے ساتھ سنگین مذاق تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہسپتال جائے بغیر اس تکلیف سے نجات ممکن نہ تھی، سو ساحل عمر کو ہسپتال کا رخ کرنا پڑا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹر نے اس انوکھے کیس کو بڑی حیرت سے دیکھا، پھر اس نے بڑی احتیاط اور محنت سے اس انگوٹھی کو کاٹ کر انگلی سے نکال لیا۔ انگلی سے انگوٹھی نکلتے ہی عذرا کو قرار آ گیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے انگلی کی سوجن برائے نام رہ گئی۔
گھر پہنچ کر سائل عمر نے اس انگوٹھی کو ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہا تو ناصر مرزا نے اسے روک دیا۔ کیا کرتے ہو؟ اس نحوست کو اس کی صحیح جگہ پر پھینک رہا ہوں۔ سائل عمر نے غصے سے کہا، ہرگز نہیں، یہ انگوٹھی مجھے دو۔ یہ کہہ کر ناصر مرزا نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر اپنی جیب میں ڈالی۔ ناصر مرزا کی بیوی نے اسے گھور کر دیکھا، مگر اس میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ شوہر کو اس منحوس انگوٹھی کو جیب میں رکھنے سے منع کر دے۔ سائل عمر کی صبح خاصی دیر سے ہوئی۔ مہمان سارے رات کو رخصت ہو چکے تھے، اس لیے صبح جلدی اٹھنے کی فکر نہ تھی۔ اماں البتہ اپنے وقت پر اٹھ گئی تھیں۔ وہ مرجینا کے ساتھ کچن میں لگی ہوئی تھیں۔ مرجینا نے منع بھی کیا کہ وہ خود ناشتہ تیار کرے گی، لیکن وہ نہیں مانی۔ ناشتے کے ساتھ انہوں نے دوپہر کے کھانے کا بھی ڈول ڈال دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ سائل عمر کو کیا چیز پسند ہے، وہ کھانے کس طرح کے پسند کرتا ہے، کتنا نمک، کتنی مرچ اسے درکار ہوتی ہے۔ اس کے کھانے کا بندوبست وہ خود ہی بہتر طریقے پر کر سکتی تھی۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ سائل عمر کے کمرے کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ خاصا انتظار کر کے بالآخر اماں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلنے میں دیر نہ لگی، دروازہ عذرا نے کھولا۔ سائل عمر تو ابھی اوندا پڑا ہے، بے خبر سو رہا تھا۔ اماں نے عذرا سے کہا، اے دلہن، سائل کو اٹھاؤ، اب دوپہر ہونے کو آگے۔ اچھا اماں، اٹھاتی ہوں، عذرا نے سادگی سے کہا۔ ہاں دلہن، جلدی اٹھاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اماں نے پھر کچن کا رخ کر لیا۔ سائل عمر کو اٹھتے اٹھتے 15-20 منٹ لگ گئے۔ پھر وہ نہا دھو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو 12 کا عمل تھا۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرتی ہوئی سائل عمر کی نظر عذرا کے ہاتھ پر پڑی تو اسے ورشا کی دی ہوئی انگوٹھی یاد آ گئی۔ اس نے عذرا کا ہاتھ پکڑ کر اس انگلی کا معائنہ کیا جس نے یک غبارے کی طرح پھولنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کی انگلی بالکل نارمل تھی۔ یہ احساس تک نہ ہوتا تھا کہ اس انگلی نے رات کو کس قدر پریشان کیا تھا۔ اسے ورشا پر بہت غصہ تھا۔ وہ جانے کس طرح کی انگوٹھی کس نیت سے دے گئی تھی۔ یقیناً اس انگوٹھی پر کچھ پڑھ کر پھونکا گیا تھا، سحر کیا گیا تھا، اور سحر کا نشانہ عذرا تھی۔ اس نے سوچا ذرا ورشا سے بات تو کر کے دیکھیں، آخر وہ کیا سوچ کر عذرا کے لیے تحفہ لائی تھی۔ اس نے لاؤنج میں موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور ورشا کے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، ادھر سے نسوانی آواز آئی۔ کون؟ ورشا۔ ساحل عمر نے تصدیق جائی۔ میں برکھا بول رہی ہوں، آپ کون؟ ادھر سے برکھا نے پوچھا۔ برکھا کی آواز سن کر ساحل عمر کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس عورت نے اسے قتل کرنے کی پلاننگ مکمل کر لی تھی۔ وہ تو درمیان میں چترو بیل آ گیا، ورنہ اس کی زندگی کا خاتمہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ غصے میں اس نے سوچا کہ ٹیلی فون بند کر دے۔ اتنے میں برکھا نے دوبارہ پوچھ لیا، کون ہو بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ میں ورشا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ساحل عمر نے بہت خشک لہجے میں کہا، میں ورشا کو بلاتی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں ساحل عمر بات کر رہا ہوں، اس نے غصیلے انداز میں کہا۔ اوہ، برکھا نے بڑے تمسخانہ لہجے میں کہا۔ ہاں ساحل جی، آپ نے ورشا سے کیا بات کرنی ہے؟ مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ مجھ سے پوچھ لو ساحل جی، وہ بچی ہے، وہ تمہیں کیا جواب دے گی؟ انگوٹھے سے متعلق تو کوئی سوال نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی۔ کیسا لگا میرا تحفہ؟ تمہارا تحفہ؟ ساحل عمر نے حیرت سے کہا۔ وہ انگوٹھی تم نے بھیجی تھی؟ تم نے اتنی خاموشی سے شادی کر لی؟ میں تمہیں تحفہ بھی نہ بھیجتی۔ کہو رات کیسی گزری؟ برکھا نے تنزن پوچھا۔ بہت اچھی، ساحل عمر نے بہت خوش ہو کر کہا۔ اچھا، پھر ایسی ہی راتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تمہاری ہر رات ایسی ہی گزرے گی۔ میں تمہاری راتوں کا چین چھین لوں گی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اب تمہیں کسی کروٹ چین نہیں آئے گا۔ ہر سانس پر منہ سے آ نکلے گی۔ میں تمہیں سسکا سسکا کر ماروں گی۔ تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کتنی پراسرار قوتوں کی مالک ہوں۔ وہ تو منحوس چترو بیل تجھے نکال کر لے گیا، ورنہ تو اب تک پر لوگ سدھار چکا ہوتا۔ چترو بیل کا تو میں نے حساب کتاب کر دیا، اس کی روح کو آگ کی دیواروں میں چن دیا۔ اب تیرا کام کر باقی ہے۔ میں تجھے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی، یاد رکھ، برکھا نے غصے سے کہا۔ اچھا ہوا میں نے یہ سب کچھ تیرے منہ سے سن لیا۔ تو کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ اب تک میں دوسرے لوگوں کی زبانی تیرے عزائم کے بارے میں سنتا رہا ہوں۔ اب تو نے خود ہی سب اقرار کر لیا۔ اب تو میری بات سن اور غور سے سن۔ تو اگر پراسرار قوتوں کی مالک ہے تو میں بھی لاوارث نہیں۔ میرے پیچھے بھی کچھ طاقتیں موجود ہیں۔ اب تیری میری کھلی جنگ ہے۔ اب تو نہیں یا میں نہیں، ساحل عمر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔
نادان لڑکے، میں تیری اس بات پر صرف ہنس سکتی ہوں، برکھا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس پر ہنستا ہے، ساحل عمر نے سخت لہجے میں کہا۔ چل ٹھیک ہے، کل تو بھی دور ہے، تو آج کی رات میرا انتظار کر اور دیکھ تماشا۔ یہ کہہ کر برکھا نے فون بند کر دیا۔ ٹیلی فون رکھ کر جب وہ پلٹی تو اسے دروازے پر دیکھ کر چونک گئی۔